سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے، یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، اب اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ، ادھر نعمتیں ملیں گی۔ اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ادھر کی محرومی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے۔ اچھا روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں۔ وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں خلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ